वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी 10 HD। براہ کرم چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اگر آپ نماز تہجد میں خصوصاً روحانیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، سکون پانا چاہتے ہیں، اگر آپ یہ محسوس کرنا چاہتے ہیں کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سجدہ طویل ہو جائے، آپ کے رکوع میں تسبیحات بڑھ جائیں، آپ کا قیام لمبا ہو جائے اور قیام میں زیادہ قرآن پڑھنے کا دل چاہے، تو میں آپ کو ایک نسخہ بتانے جا رہا ہوں۔ یہ میرا نسخہ نہیں بلکہ ایک عظیم روحانی حقیقت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، جب نماز تہجد قبول ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی کیا نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہی بات بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ تہجد گزار ہیں، یعنی نماز تہجد ادا کرتے ہیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بے حد اہم ہے۔ اور اگر آپ تہجد کی نماز شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تب بھی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ جو لوگ نماز تہجد ادا کرتے ہیں ان کے دل میں کبھی نہ کبھی یہ خیال ضرور آتا ہے کہ کیا میری یہ عبادت قبول بھی ہو رہی ہے یا نہیں، کیا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے یا نہیں۔ یہ خیال بار بار دل میں آتا رہتا ہے، اور کئی مرتبہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ تم یوں ہی اٹھتے ہو، سردیاں ہیں، لمبی راتیں ہیں، تم گرم بستر چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہو، نوافل ادا کرتے ہو، معلوم نہیں تمہاری نماز قبول بھی ہے یا نہیں۔ ایسے وسوسے شیطان پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ ان وسوسوں سے بچنا چاہتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز تہجد قبول ہے یا نہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل سے راضی ہے یا نہیں، تو میں آپ کو چند نشانیاں بتانے جا رہا ہوں۔ اگر یہ نشانیاں آپ میں پائی جائیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل سے راضی ہے۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیں، نماز تہجد کی توفیق مل جانا، رات کو اٹھنا، مصلی بچھانا، وضو کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ یہ بڑے نصیب والوں اور خوش بخت لوگوں کو ملتا ہے۔ دنیا میں لاکھوں کروڑوں مسلمان بستے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہیں جنہیں نماز تہجد کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ نماز تہجد وہی پڑھ سکتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ خود توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو تہجد کی توفیق مل رہی ہے، آپ گرم بستر چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے رات کے پچھلے پہر اٹھ کر نماز تہجد ادا کر رہے ہیں، سارا دن کام کاج میں مشغول رہنے کے باوجود تھکن بھلا کر مصلی آباد کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی پہلی نشانی ہے۔ یعنی اے بندے، میں تیرے اس عمل سے راضی ہوں، اس لیے میں تجھے بار بار اس عمل کی توفیق دے رہا ہوں۔ ورنہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو فارغ ہوتے ہیں، نیند بھی پوری ہوتی ہے، آنکھ بھی کھلی ہوتی ہے، مگر اللہ انہیں اتنی توفیق بھی نہیں دیتا کہ وہ گرم بستر چھوڑ کر وضو کریں اور 2 نفل بھی ادا کر لیں۔ تو توفیق کا ملنا ہی اللہ کی رضا کی سب سے پہلی نشانی ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ اگر آپ نماز تہجد ادا کرتے ہیں اور آپ کو اس میں روحانی لذت محسوس ہونے لگے، دل کو سکون ملنے لگے، قیام، رکوع اور سجدے میں دل چاہے کہ یہ عبادت طویل ہو جائے، زیادہ قرآن پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے، اور یہ کیفیت ہو کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کی بہت بڑی نشانی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے عمل سے خوش ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے سامنے قیام کرے، رکوع کرے، سجدہ کرے،
ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ نماز بس رسمی طور پر ادا کرتے ہیں، دل عبادت میں نہیں لگتا، بس جلدی سے فارغ ہو کر نکلنا چاہتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ قیام لمبا، رکوع لمبا، سجدہ لمبا ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ روحانی لذت محسوس کریں تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے۔ اور میں آپ کو ایک روحانی طریقہ بتاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگ ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے۔ وہ جو نماز کے لیے صف درست کرتے ہیں، وہ جو جہاد کے لیے صف درست کرتے ہیں، اور وہ جو نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ تصور دل میں لے آئیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میرا رب مجھے دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سجدے میں کیسی لذت آئے گی، رکوع میں کیسا سکون ملے گا، قیام میں ایک الگ ہی روحانیت محسوس ہوگی۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ اگر آپ باقاعدگی سے تہجد پڑھتے ہیں اور کسی دن کسی مجبوری سے تہجد رہ جائے تو پورا دن دل بے چین رہے، فکر لگ جائے کہ میری تہجد کیوں رہ گئی، یہ تڑپ، یہ فکر، یہ بے چینی بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کی علامت ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں 72 مرتبہ بیداری کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اتنی بڑی ہستی ہونے کے باوجود اگر ان کی تہجد کبھی رہ جاتی تو وہ اس قدر پریشان ہوتے کہ بیمار پڑ جاتے۔ یہی کیفیت اگر آپ میں ہو تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کی نشانی ہے۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ نماز تہجد میں پابندی نصیب ہو جانا، یعنی تھوڑا عمل ہو لیکن مسلسل ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص پسندیدہ نہیں جو پہلے بہت عبادت کرے پھر سب چھوڑ دے۔ پابندی کا مل جانا بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کی بڑی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ قبولیت کی اصل نشانیاں کیا ہیں، لیکن یہ باتیں اکابرین دین کے اقوال کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ اگر آپ میں یہ نشانیاں پائی جائیں تو آپ واقعی خوش نصیب ہیں۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔